للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 106، 7 اور 8 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے اور وہ اس میں گدے کی طرح چلائیں گے، وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی جن پر بدبختی غالب آ گئی اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا تو وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کے اندر ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدے کی طرح چلائیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کو دیکھنا بھی نصیب نہ فرمائے۔ تو فرمایا جو لوگ اس میں جائیں گے وہ گدے کی طرح چلائیں گے جہنم کے اندر، اللہ اکبر، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جہنم میں قیام کو زمین و آسمان کے ساتھ قائم رہنے کی مدت پر معلق کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح زمین و آسمان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہے، اسی طرح کفار کا جہنم میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی دیگر کئی آیات سے کفار و مشرکین کی مغفرت کا نہ ہونا اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ثابت ہے، جیسا کہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ذہن کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ کفار اس وقت تک جہنم کے اندر رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے۔ یہ زمین و آسمان عارضی ہیں، جب قیامت برپا ہوگی تو نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جب تک زمین و آسمان رہیں گے اس وقت تک کفار جہنم میں رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں تو عارضی ہیں، پھر کیا کفار جہنم میں عارضی طور پر رہیں گے؟ اور اگلی کئی آیات کریمہ ایسی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر تعارض آ گیا۔ ایک آیت کہتی ہے کفار عارضی طور پر رہیں گے، دوسری آیات کہتی ہیں کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جیسا کہ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا شرک کو رب معاف نہیں کرتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کفار ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو فرمایا ان پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ کفار جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے
حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سوئی کا نوکہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا سوئی کے نوکے سے اونٹ تو داخل ہو سکتا ہے، کوئی بھی کافر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ جو آیات کریمہ ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر قرآن پاک کی آیات ہیں، ان سے پتہ یہ چلا کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کفار عارضی طور پر رہیں گے۔ اب دونوں آیتوں میں تعارض ہے، تو اب علماء نے اس کی کیا وجوہات بیان کی ہیں، چند طویلات بیان کی ہیں۔ مفسرین نے فرماتے ہیں اس آیت میں زمین و آسمان سے دنیا کے زمین و آسمان نہیں، بلکہ جنت اور دوزخ کے زمین و آسمان مراد ہیں۔ پہلی تعویل یہ کی ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد دنیا والے زمین و آسمان نہیں بلکہ جنت والے زمین و آسمان ہیں۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جنت کے اندر زمین و آسمان ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں ہوں گے، قرآن کریم صحیح ثابت ہے، ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر یہ قول کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت کے اندر زمین ہوگی۔ اب کیا آسمان بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا، جیسے ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جنت کے اندر آسمان بھی ہوگا اور جنت کے اندر زمین بھی ہوگی۔ تو جنت ہمیشہ کے لیے رہے گی، دوزخ بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی، تو ان کے زمین و آسمان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کفار جہنم کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نیز جنت اور دوزخ چونکہ قضایا خلا میں نہیں ہے، جس طرح یہ کتاب اب خلا کے اندر ہے، اس کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے، اوپر بھی کچھ نہیں ہے، تو فرمایا جنت اور جہنم اس طریقے سے نہیں ہے۔ اس لیے جنت اور دوزخ والوں کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر وہ بیٹھیں یا ٹھہرے ہوں، ان کے لیے کوئی سائبان ہو جس کے سائے میں یہ لوگ ہوں، اور وہ چیزیں زمین و آسمان ہیں۔ دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ اگر اس آیت سے مراد جنت اور دوزخ کے زمین و آسمان نہ بھی ہوں، تب بھی یہ آیت دوستیوں کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے میں منافی نہیں، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا دوام یعنی ہمیشگی بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے فلاں چیز قائم رہے گی۔ اور قرآن کریم چونکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے، اس لیے جب تک زمین و آسمان رہیں گے اس سے مراد دائمی طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین و آسمان رہیں گے تو کفار بھی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ عربوں کا ایک مقولہ ہوتا تھا، ایک طریقہ کار ہوتا تھا، جس کو قرآن کریم کو ان کے طریقہ کار کے اندر، ان کے اسلوب کے اندر، چونکہ عربوں کے طریقے پر قرآن کو نازل کیا گیا تو اب اسلوب بھی اس کے اندر عربوں والے ہی بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان آیات بینات سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔